عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ دماغ آپ کے تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر جادو کے ذریعے اگر کسی انسان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی مرض پیدا کرنا ہو تو جادوگر جنات کے ذریعے سب سے پہلے آپ کے دماغ پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آپ اس چیز سے بھی واقف ہوں گے کہ جو برین یا دماغ کے سگنل ہوتے ہیں یہ نروس سسٹم یا نروز کے ذریعے آپ کی پوری باڈی میں جاتے ہیں، اور یہی سگنل آپ کی باڈی پارٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی کہ دماغ جب فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ ہوا میں اٹھے تو وہ نروس سسٹم یا نروز کے ذریعے میسج آپ کے ہاتھ تک پہنچائے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے حکم سے یہ میسج بھیجنے کا، دماغ کے ذریعے میسج بھیجنے کا عمل اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کو پل بھر سے بھی پہلے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھتا نظر آتا ہے۔ جادوگر اسی چیز کو قابو کر کے آپ کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں، مختلف طرح کے مرض پیدا کرتا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس عمل سے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہم نے ایسے بندے بھی ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر مکمل طور پہ جواب دے چکے تھے۔ عزیز دوستو، کسی بھی انسان کے اندر جادو کے ذریعے کوئی مرض یا کوئی بیماری پیدا کی جاتی ہے تو اس کی چند مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں، جن میں کسی ایک باڈی پارٹ کے اندر ہمیشہ ہی درد محسوس کرنا، وہ آپ کا سر بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ، کمر، گھٹنا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مرگی کا دورہ پڑنا، بار بار مرگی کا دورہ پڑنا، باڈی پارٹس کے اندر کسی ایک باڈی پارٹ کا بالکل حرکت کرنا ختم ہو جانا، یا بعض اوقات پورے جسم کا حرکت کرنا بالکل بند ہو جانا، پورے ہوش و حواس میں ایسا محسوس کرنا کہ آپ گرنے والے ہیں یا آپ کو چکر آ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں ان نشانیوں کے بعد سب سے پہلے آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ اگر آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بالکل کلیئر ہے، یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹس تو بالکل کلیئر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ میں یہ علامات ہیں یا ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی یا ڈاکٹر آپ کو جواب دے چکا ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ جادوگر جب بھی کسی انسان کے اندر سحر امراض یا جادو کے ذریعے کوئی مرض یا بیماری پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ جن کو یا جنات کو یہ حکم دیتا ہے کہ فلاں انسان کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لو، کیونکہ جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ جن یا جنات آپ کے دماغ پہ مورچہ بندی یا آپ کے دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی پارٹس کے اندر دماغ کے ذریعے جانے والے سگنلز کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کو چکر آنا یا بہرا ہو جانا، اندھا ہو جانا، گونگا ہو جانا، یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی پارٹ کچھ دیر کے لیے حرکت کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر سے وہی باڈی پارٹ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور آتے ہی کہنے لگا، میں آپ کے پاس ایک ایسے معاملے کی وجہ سے آیا ہوں جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ آرام سے بات بتائیں، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا، میرے پاس ایک آدمی اپنے فالج زدہ بچے کو لے کے آیا اور اس کی حالت اس حد تک بری تھی کہ وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں نے اس کا چیک اپ کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا اس کی پیٹھ کی ہڈیوں میں، یعنی کہ اس کی بیک بون میں ایسی بیماری ہے جس کا علاج آج تک میڈیکل سائنس نے نہیں بنایا۔ وہ باپ اپنے بچے کو ہاسپٹل سے لے کر چلا گیا۔ چند روز پہلے مجھے وہ باپ ملا۔ جب میں نے اس سے بچے کی طبیعت کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے اور ہلکا پھلکا چل بھی لیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا علاج کس سے کروایا، تو اس نے آپ کا ایڈریس دیا، اور میں اسی وقت سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ جس چیز کا علاج سائنس نہیں کر سکی اس کا علاج آپ نے کیسے کر لیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ میں نے فلاں فلاں آیات کی تلاوت کی اور ان تلاوت کو کلونجی کے تیل پر دم کر کے انہیں دیا، اور باپ کو ہدایت دی کہ فالج والی جگہ پہ اس کو وہ تیل ملتے رہیں، اور بس میں نے اتنا ہی کیا اور اللہ پاک کے حکم سے وہ شفا یاب ہوتا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں میں شفا بتائی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلونجی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور تیسری چیز شہد ہے، اور شہد کے اندر بھی میرے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کالے جادو کے ذریعے عورتوں میں خاص بیماریاں
جس میں ایام کے دنوں میں خون کا بہت زیادہ آنا یا بالکل نہ آنا، یا اولاد کی بندش، بانجھ پن، اور وہ بانجھ پن عورت اور مرد دونوں پہ ہو سکتا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا جس کا علاج نہ بنا ہو۔ عزیز دوستو، جسمانی طرح کی تمام بیماریاں، خصوصی طور پر ایسی بیماریاں جن کا علاج آپ کر کر کے تھک چکے ہوں لیکن اس کا علاج مکمل نہیں ہو رہا، ان کے لیے سب سے پہلے آپ کلونجی کا تیل لیں، جو کسی بھی اچھی شاپ سے آپ کو بآسانی مل جائے گا، یا کوشش کریں کہ وہ کلونجی کا تیل آپ خود نکلوائیں۔ اس کلونجی کے تیل کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس تیل پہ دم کریں اور اس کا استعمال شروع کر دیں، اور ہر روز صبح یا شام دن میں 1 مرتبہ 1 چمچ شہد، اگر آپ 1 چمچ نہیں لے سکتے تو آدھا چمچ شہد، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس شہد پہ دم کر کے بھی کھا لیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں تو اللہ پہ توکل ضرور رکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ ہم نے ایسے مریض بھی اس عمل سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں جن کو کینسر تک کی بیماری موجود تھی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے دکھ و پریشانیاں دور ہوں گی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ